رسول نے فرمایا کہ آسمان پہ ستاروں کی تعداد ایک طرف اور زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ثواب ایک طرف. صلوات پڑھیں مولانا. اور یہ وصیت ہے ائمہ تحرین کی کہ ائمہ تحرین نے فرمایا کہ نمک سے روٹی کھا لینا مگر زیارت امام حسین علیہ السلام کو نہ چھوڑنا. اور کچھ لوگ مستحب سمجھتے ہیں. واجب کے الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں کہ جو طاقت رکھتا ہو استطاعت رکھتا ہو وہ حج ضرور کرے. اور آگے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ کہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ آئے بیٹی جب وہ زائر گھر سے نکلے گا، گھر سے نکلنے سے لے کے زیارت امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے بعد گھر لوٹنے تک اللہ کے فرشتے اس پہ رحمت نازل کرتے رہیں گے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور اگر اس سفر میں وہ مارا گیا تو وہ شہید مارا جائے گا. اور یہ حدیث بھی ہے من ماتا جو بھی مر گیا اللہ حب آل محمد محمد و آل محمد کی محبت لے کے مر گیا ماتا شہیدہ وہ شہادت کی موت. اور اس کے مقابل کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا وہ جاہلیت کی موت. کیا کہ صلوات پڑھیں گے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا وہ جاہلیت کی موت مرا. غیبت کبریٰ ہے اس. اور آج 8 محرم آخری پرسہ بھی ہے. آج کے دن ہر عزادار ہر ذاکر ہر مومن جو محب رکھتا ہے محمد و آل محمد کے ساتھ اور جس کی کتاب زندگی میں کاتب تقدیر نے یہ لکھ دیا ہے کہ خوشی کرتا ہے تو بھی محمد و آل محمد کے لیے، غم کرتا ہے تو تب بھی محمد و آل محمد کے لیے. اور آج کا دن اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ہم غم کرتے ہیں تو محمد و آل محمد کے لیے، اور اگر خوشی کرتے ہیں تو محمد و آل محمد کے لیے، ہم درود پڑھتے ہیں تو محمد و آل محمد کے لیے، اور اگر کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو تب بھی محمد و آل محمد کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلندر صلوات. ہر مومن حقدار کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج اپنا حساب کرے کہ یکم محرم سے ایام عزا شروع ہوئے تھے. آج 8 محرم 2 مہینے اور 8 دن. ان دنوں نے آپ پر کیا برپا کیا؟ کون سی تبدیلی واقع ہوئی آپ پر؟ کیا آپ امام زمانہ علیہ السلام کی قربت میں کتنا نزدیک ہوئے امام زمانہ کے ساتھ؟ اور جو دعائیں ہیں غیبت کبریٰ میں جو ائمہ تحرین علیہ السلام نے بتائی ہیں، ضروری ہے اگر ایک عام عزادار تک نہیں پہنچی تو اس میں ذاکرین علماء کا قصور بھی ہے. دعا برائے معرفت حجت خدا، دعا برائے ظہور حجت خدا، دعائے عہد. دعائے عہد کے بارے میں چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے عہد. اس کے متعلق صادق آل محمد نے فرمایا جو ہر صبح کی نماز کے بعد باوضو ہو کے قبلہ روح ہو کے 41 دن دعائے عہد کی تلاوت کرے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ شمار کیا جائے. اور فرمایا کہ اگر زندگی میں امام علیہ السلام کا ظہور نہ ہوا اور اسے موت آ گئی تو جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اسے قبر سے اٹھا لیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آجا امام زمانہ علیہ السلام کی لشکر میں شامل ہو جا. صلوات پڑھیں بواز. اور دوسری جو میں نے آیت مبارکہ
سورہ تلاوت کی سورہ نصر کہ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت کی بشارت کی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جب اللہ کی نصرت آ گئی اور اس کی فتح. اور یہ بات طے ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے تو پھر شکست نہیں رہتی، وہ فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے، چاہے سر کٹ کے نیزوں پہ ہی کیوں نہ سوار ہو. جب اللہ کی نصرت آ جائے پھر فتح ہو ہی جاتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر تو دیکھے گا کہ لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہیں. یہ دین اللہ کیا ہے، اسی پہ بات کرنی ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے. اگر اس کی مختصر تعریف کروں تو اللہ کا دین کیا ہے تو وہ حدود جن میں رہ کے ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کی پابندی کرتے ہیں اسے کہتے ہیں دین اللہ. بہت اچھے. ایک وہ حد ہے نا، جب ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر جو اللہ نے کہہ دیا حلال ہے وہ حلال، اور جو کہہ دیا حرام وہ حرام ہے. اور یہ حلال اور حرام کا تعین کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے چھٹے مولا نے فرمایا کہ جو محمد کا کیا ہوا حلال ہے وہ قیامت تک حلال، اور جو محمد کا کیا ہوا حرام ہے وہ قیامت تک حرام. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد کا کیا ہوا حلال قیامت تک حلال، اور محمد کا کیا ہوا حرام قیامت تک حرام ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی شریعت ہے اور علی سے لے کے مہدی تک محافظ شریعت. کیا بات، کیا بات. محمد مصطفیٰ بانی شریعت، یہ نہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ تک نعوذ باللہ کوئی نئی شریعت آتی ہے، بلکہ وہی شریعت جو محمد مصطفیٰ پہنچا کے گئے تھے. محمد مصطفیٰ کے ایک اعلان کے ساتھ دین تو کامل ہو گیا، اور یہی وہ اعلان ہے جسے مسلمانوں نے بھلا دیا. دین اللہ کی بات ہو رہی ہے تو دین اللہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام. اور اسلام کہتے ہیں سلامتی والا دین. تو آج شر کیوں ہے؟ کسی بندے کی زندگی تک محفوظ نہیں. دین تو تھا اسلام سلامتی والا دین، شر کیوں ہے؟ کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں. تو اس لیے محفوظ نہیں کہ جس اعلان کے ساتھ محمد مصطفیٰ نے اپنے دین کو کامل کیا تھا لوگ اس پیغام کو بھول گئے. اور وہ پیغام تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر لوگ پیغام غدیر کو یاد رکھتے تو نہ بی بی زہرا کا حق غصب ہوتا، نہ مولا علی علیہ السلام سے حق خلافت چھینی جاتی، اور نہ ہی کربلا ہوتی، نہ ہی میرے بحر میں مولا غائب ہوتے. یہ جو کچھ بھی ہوا اس لیے ہوا کہ لوگوں نے غدیر کے پیغام کو بھلایا. اور جب عمر ابن سعد سے مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پوچھا کہ کیا میں نے دین محمدی میں حلال کو حرام کیا ہے، حرام کو حلال کیا ہے، آپ میری جان کے در پہ کیوں ہو گئے؟ تو عمر ابن سعد نے جواب دیا بغضن لے ابیک، تیرے باپ نہیں کے بغض. صلوات پڑھیں مولا. تو دین اللہ نے کہا کہ نصرت آ گئی. جب نصرت آ گئی تو فتح بھی آ گئی. تو ایک آیت امام زمانہ علیہ السلام کی نسبت سے کہ ومن قتل مظلوما، جو بھی مظلوم بن کے قتل ہو گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم اس کے ولی کو سلطان بنا دیں گے. انہو کان منصورا، اور بے شک اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو. یا محمد مصطفیٰ کو نصرت کی بشارت دی
اور یہاں پہ نصرت کی بشارت سنائی جا رہی ہے امام زمانہ کو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جسے مظلوم بنا کے قتل کر دیا گیا وہ ہمارے دادا حسین ابن علی تھے، اور وہ ولی جسے اللہ سلطان بنا دے گا وہ ہمارے قائم آل محمد ہوں گے، وہ ہمارے قائم آل محمد ہوں گے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفا، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفا کاروں کے، بھید کھل جائیں گے اسلام کے غداروں کے، بھید کھل جائیں گے اسلام کے غداروں کے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے۔ بھید کھل جائیں گے اسلام کے غداروں کے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے۔ یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، امیر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا۔ یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، امیر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا۔ لہجہ تیغ میں ایسی فصاحت ہوگی، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، لہجہ تیغ میں ایسی فصاحت ہوگی، حرف محمل کو سماعت سے برایت ہوگی۔ محمل تو جانتے ہیں نا، ایک کلمہ ہوتا ہے ایک محمل، حرف محمل کو سماعت سے برایت ہوگی، کوئی تبلیغ کرے گا نہ جماعت ہوگی، کوئی تبلیغ کرے گا نہ جماعت، کوئی تبلیغ کرے گا نہ کوئی جماعت ہوگی، وہ جو تلوار چلائے گا قیامت ہوگی، وہ جو تلوار چلائے گا۔ یہ خطبہ مولا عباس علیہ السلام ہے کہ مولا عباس جب خطبہ دے رہے تھے اسی کی ترجمانی کی گئی ہے، تو اس وقت مولا عباس نے یاد کیا ہے قائم آل محمد، اور آگے مولا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی تبلیغ کرے گا نہ کوئی جماعت ہوگی، وہ جو تلوار چلائے گا قیامت ہوگی، سبھی طریقے سبھی اطوار ہمارے ہوں گے، سبھی طریقے سبھی اطوار ہمارے ہوں گے، ہاتھ اس کے ہیں مگر وار ہمارے ہوں گے، سب طریقے سبھی اطوار ہمارے ہوں گے، ہاتھ اس کے ہیں مگر وار ہمارے ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں۔ ایام عزا کا آخری فرصہ ہے، کوشش کیجئے گا کہ ایک آنسو آنکھ سے بہہ نکلے تاکہ آپ کی شفاعت کی ضامن بن جائے مادر حسنین، کیونکہ بی بی کا وعدہ ہے، صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ وہ عزادار جو مجلس میں بیٹھے اور مجلس عزا میں اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے جو مکھی کے پر کے برابر ہو، اس کی شفاعت کریں گی ہماری دادی سیدہ خاتون قیامت۔ آخری فرصہ ہے، آج ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جب کبھی کسی غریب کا تذکرہ ہو تو میری غربت کو یاد کر کرنا۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام کے بعد ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں ان سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ بس 3 ایسے موقع جن پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو، اپنے عزاداروں کو یاد کیا ہے، بس وہی 3 واقعات میں سناؤں گا، 3 موقع سناؤں گا اور منبر حوالے کروں گا اپنے بعد بزرگ ذاکر کے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے وہ کون سے موقع ہیں جہاں پہ اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ پہلا وہ موقع کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے صغیر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے میدان کربلا میں لے کے آئے، وہ 6 ماہ کا بچہ جسے امام حسین علیہ السلام اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے جب آ رہے تھے تو ظالموں نے کہا کہ اب قرآن لے کے آ رہا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ لے کے آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام
علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کے آئے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یاد کیا ہے اپنے شیعوں کو اور عزاداروں کو، فرمایا آئے میرے شیعوں، جب کسی غریب کی غربت کا تذکرہ ہو تو میری اس غربت کو یاد کر کے رونا۔ جب میں اپنے 6 ماہ کے صغیر کو لے کے گیا تھا لشکر جفا کے سامنے اور ان سے مانگا تھا پانی، اور انہوں نے جواب میں ایسا تیر مارا جس سے میرا 6 ماہ کا صغیر ذبح ہو گیا۔ اور دوسرا وہ موقع جب امام حسین علیہ السلام خیام امام سجاد علیہ السلام میں آئے، اور امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا نا امام حسین علیہ السلام کو زخمی حالت میں، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اکبر کہاں؟ فرمایا علی اکبر قتل ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عباس کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل العباس، آپ کے چچا عباس بھی قتل ہو گئے۔ تو فرمایا این اخی علی اصغر، میرے بھائی علی اصغر کہاں گئے؟ فرمایا قد قتل علی اصغر، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ تب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے ایک تلوار لا دو، ایک عصا لا دو۔ فرمایا کرے گا کیا؟ فرمایا عصا سے خود کو سہارا دوں گا اور تلوار سے بابا کے دشمنوں سے جہاد کروں گا۔ فرمایا نہیں، امام حسین علیہ السلام نے امور امامت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کیے اور فرمایا سجاد میرے شیعوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب کسی غریب کی غربت کا تذکرہ ہو تو میری غربت کو یاد کر کے روئے، اور جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر کے روئے۔ تیسرا وہ موقع جب عمر ابن سعد نے ایک نصرانی کو بھیجا کہ جا وہ ایک زخمی جو میدان کربلا میں پڑا ہے جا کے اس کا سر کاٹ کے لے آ۔ وہ نصرانی گیا اور امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا، دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سجدے میں ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف بد دعا کر رہا ہوگا، یہ قریب ہوا مگر آواز سنائی نہیں دی۔ آخر اس نصرانی نے امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے کان ملائے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے اے میرے اللہ میرے شیعوں کو بخش دینا، اے اللہ میرے شیعوں کو بخش دینا۔ پھر امام حسین علیہ السلام اس نصرانی سے مخاطب ہوئے اور کہا اے نصرانی میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میرا سر نہ کاٹنا۔ اس نے کہا تو ہے کون؟ فرمایا میں مسلمانوں کے رسول محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ یہیں پہ اس نصرانی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔